ناظرین، ضلع رحیم یار خان کی سیاست مستقبل میں کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، آج اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ ضلع رحیم یار خان میں قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستیں ہیں۔ ضلع رحیم یار خان کی اہم سیاسی اسٹیٹ میں جمال الدین والی، میاں والی، بھونگ، رحیم آباد، محسن آباد، جعفر آباد، صادق آباد، رحیم یار خان، خانپور اور لیاقت پور شامل ہیں۔ رحیم یار خان کی سیاست میں کبھی سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود یہاں کے سیاسی کنگ کہلایا کرتے تھے۔ آج کل پچھلے گزشتہ 2 الیکشنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اس خطاب کو چیلنج کیا ہے جس شخصیت نے، اس کا تعلق میاں والی قریشوں سے ہے۔ اگرچہ وہ ان کے سیاسی شاگرد شمار کیے جاتے ہیں، میرا مطلب مخدوم خسرو بختیار سے ہے۔ وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور ان کے چھوٹے بھائی صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت مستقبل میں ان کی جو ہے سیاست کا رخ وہ جمال الدین والی کی نسبت اب دوسرے رخ پر خانپور کی طرف بڑھتا ہوا واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے الیکشن 2018 میں بھی وہاں کاغذات جمع کروائے، وہاں سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری میاں عبدالستار اور سابق صوبائی وزیر چودھری اعجاز شفیع کے آپس میں گٹھ جوڑ اور ہونے والی میٹنگز کی وجہ سے غالباً مخدوم خسرو بختیار نے وہاں سے پسپائی کا رخ اختیار کیا تھا اس الیکشن میں۔ لیکن اس بار دونوں وزراء بھائی پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ خانپور کے قومی حلقے میں موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صوبائی اور وفاقی وزارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانپور کے سٹی کے صوبائی حلقے میں اور وہاں کے قومی اسمبلی کے حلقے میں لوگوں سے میل ملاقاتیں اور ان کے کام کرنے کا سلسلہ بھی ایک شروع کر رکھا ہے، اور کچھ گروپس خاص طور پہ سٹی کے علاوہ روہی چولستان سے وابستہ لوگ ان کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف پیکیج بھی لانچ کیے ہوئے ہیں، اور مزید لوگوں کو، گروپس کو قائل کرنے کے لیے بندے بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو آنے والے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا کہ ان کی یہ گیم کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، کہاں تک نہیں ہوتی۔ بہرحال غالب امکان اور امید یہی ہے کہ اگلا قومی الیکشن جس وقت بھی ہوگا، بلکہ زیادہ وقت گزر چکا ہے، باقی تھوڑا وقت ہے موجودہ حکومت کا، تو مخدوم خسرو بختیار اپنے موجودہ حلقے کے علاوہ
قومی اسمبلی کا الیکشن خانپور سے بھی لڑیں گے۔ یہ میاں عبدالستار اینڈ برادرز، جملہ برادرز، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، چاہے تحریک انصاف میں ہیں، اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، میری مراد میاں شفیع محمد سے ہے، چاہے حکومتی پارٹی سے وابستہ میاں غوث محمد ہیں، یہ سب لوگ اس بات کو نوٹ بھی کیے ہوئے ہیں، نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ شاید میاں عبدالستار نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ مخدوم خسرو بختیار کے حلقہ NA 177 سے الیکشن جو ہے لڑنے کا اعلان تو نہیں کیا، اشارے دے رہے ہیں، ان کی میٹنگز بتا رہی ہیں۔ ویسے PP 259 اور PP 258 جو ہے یہ ان کے سابق صوبائی حلقے رہے ہیں، ان دو حلقہ جات میں ان کا خاصا رابطہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں عبدالستار بھی سیاست کی توڑ جوڑ کا، توڑ پھوڑ کا ماہر سمجھا جاتا ہے ضلع رحیم یار خان میں، لیکن مخدوم خسرو بختیار تمام پرانے طریقے جو ہیں توڑ جوڑ کے، توڑ پھوڑ کے، ان کے علاوہ کئی نئے طریقے ڈھونڈ لائے ہیں، ترغیبات کے، لالچوں کے، دباؤ کے۔ تو میاں عبدالستار کے لیے ان کا مقابلہ کرنا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ آسان سمجھ رہے ہیں، بلکہ میرا غیر جانبدارانہ تجزیہ تو اس وقت یہی بتا رہا ہے کہ خانپور کا قومی اسمبلی کا حلقہ نہ صرف میاں عبدالستار لاڑ کے لیے اور لاڑ برادران کے لیے، بلکہ شیخ فیاض الدین کے لیے بھی یہ حلقہ مستقبل میں مخدوم خسرو بختیار سے بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مخدوم خسرو بختیار کی خوبی کہیں یا خامی کہیں، یہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق آپ سمجھ لیں۔ جو لوگ انہیں لے جاتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں اپنے حلقے کا، اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا، کچھ عرصے بعد یہ صاحبان ان کے پاس پتہ نہیں جادو کی کوئی چھڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے، تو یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ قبضہ کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں اس سارے سسٹم کو، آپ کے تعلقات کو، آپ کے حلقہ احباب کو۔ یہاں آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا؟ مخدوم شہاب الدین سابق وفاقی وزیر ہیں، میاں والی قریشہ سے ہیں، آپ بھی بہت بردبار قسم کے اور پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں۔ یہ مخدوم خسرو بختیار کے فرسٹ کزن ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں ان دونوں کزنز نے ہم نے دیکھا
کہ بہم مشاورت سے الیکشن لڑا اپنی اپنی جماعتوں میں ہونے کے باوجود۔ اس سے قبل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پی پی 258 میں، جس پہ آج کل میاں شفیع محمد ایم پی ہیں، یہ حلقہ اس سے گزشتہ الیکشن میں مخدوم ہاشم جمع بخت نے جیتا تھا، ساجے کا حلقہ گڑھی اختیار خان کا، اور یہ سیٹ چھوڑی اور بھونگ سے ایک مستعدر سیاستدان کو، میرا مطلب رئیس محبوب احمد صاحب کو یہ سیٹ دی گئی تھی، ضمنی الیکشن جتوایا گیا تھا انہیں۔ ضمنی الیکشن میں علاقے کے سبھی لوگ جانتے ہیں اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والے بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی میاں عبدالستار نے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں محمد اسلم کے ساتھ، اور اسی طرح مخدوم شہاب الدین شاہ سہروردی صاحب نے اپنی پارٹی کے امیدوار میاں محمد اسلم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو آئندہ کیا ہوگا اس پر انشاءاللہ ہم کسی اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس بات کا پورا آپریشن کر کے شیئر کریں گے کہ ہماری ضلع اور خاص طور پر مذکورہ بالا حلقہ جات کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔